امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش اور آباد رکھے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک انٹرسٹنگ سا اسٹیک بتاتا ہوں۔ 70% لوگ ہماری ویڈیو کو انجوائے تو کرتے ہیں مگر چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر لیں اور لگے ہاتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آپ بھی ہماری سنسٹر فیملی کا حصہ بن جائیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کیے۔ یہ کہانی پاکستان لاہور سے ہماری سبسکرائبر نے ہمیں بھیجی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو موبائل میں ہینڈ فری پلگ ان کر لیجئے اور آیت الکرسی پڑھ لیجئے۔ السلام علیکم بھائی، مجھے آپ کے سننے والوں کے ساتھ ایک کہانی شیئر کرنی ہے۔ میں یہ ضرور بولوں گی کہ ہم جو بھی گھر رینٹ پہ یا خریدیں اس کو لازمی اچھے سے دیکھیں کہ وہ کیسا ہے۔ یہ سٹوری میری اور میری فیملی کی بھی ہے۔ جو 3 سال پہلے میری فیملی ہم سب نے ایک نیا گھر رینٹ پہ لیا تھا، اور اس وقت میری امی پریگننٹ تھی۔ ہم نے گھر کی اچھے سے صاف صفائی وغیرہ کر دی تھی۔ ہم اس گھر میں اچھے سے شفٹ ہو گئے تھے، اور میری امی بعد میں گھر آئی تھی جب سب ہو چکا تھا۔ لیکن میری امی نے اس گھر میں انٹر کرتے وقت ان کو ایسا فیل ہوا کہ یہ گھر اچھا نہیں ہے، یہاں کچھ بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ ان کو اندر نیگیٹو وائبس آ رہی تھی، اور ہاں وہ گھر باہر سے بھی بہت خراب تھا۔ ایک دم ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ٹوٹ کے گر جائے گا، اور اندر سے بھی وہ کچھ خاص حالت میں نہیں تھا۔ ہم نے ارجنٹ میں ہی اسے لینا پڑ گیا تھا۔ اس کے بعد جب میں اور میری فیملی اس گھر میں شفٹ ہو گئے تھے، ایک دن تو ہمارا صحیح گزر گیا تھا، کوئی پریشانی نہ کوئی دقت تھی۔ دن رات کے ٹائم میں اور میری سسٹر چھوٹے والے روم میں اسٹڈی کر رہے تھے، تو ہمیں اچانک سے بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ لیکن اس وقت جون کا مہینہ تھا۔ ہمارے چھوٹے والے روم میں جسٹ سامنے ہی ٹیرس کے جانے کی زینہ تھا۔ پھر میری سسٹر اور میں نے دیکھا کہ اچانک سے سامنے زینے سے کوئی گزرا، بہت ہی تیز تھا وہ نہ کوئی انسان تھا نہ کوئی مخلوق، وہ بہت لمبا بھی تھا۔ ہم دونوں بہت گھبرا گئے تھے۔ پھر ہم دونوں اپنی امی کے پاس گئے، ان کو بتایا تو امی نے کہا ابھی نئے نئے شفٹ ہوئے ہیں اس لیے ایسا لگ رہا ہوگا۔ تو ہم نے بھی یہ مان لیا کہ کوئی نہیں ہوگا، بس ہمارا اتفاق ہوگا۔ دین نیکسٹ ڈے دن کے ٹائم سب ٹھیک تھا، اور رات کے ٹائم ایسا سناٹا ہو جاتا تھا، وہ ایک دم ہارریبل لگتا تھا۔ اس وقت میری امی کچن میں کھانا بنا رہی تھی، تو امی کو کچن کی ونڈو میں ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے روم میں کوئی تیزی سے بھاگ کے جا رہا ہے، اور امی نے وہاں جا کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا، اور میری سسٹر ہم باہر گئے تھے۔ میری امی نے بھی بتایا کہ ایسا ہوا ہے میرے ساتھ، تو ہم سب بھی گھبرا گئے تھے۔ پھر اس کے بعد 3-4 دن تک سب نارمل تھا۔ پھر ایک دن میری امی کو ایک خواب آیا دن کے ٹائم کہ ہمارے بیڈ روم کے فین پر کوئی رسی لگا کر کھڑا ہوا ہے۔ میری امی کی نیند کھل گئی۔ اچانک سے میری امی پسینے میں تر ہو گئی تھی۔ پھر میں اور میری سسٹر ہم اسکول میں تھے، تو امی نے سوچا کوئی نہیں تو میں ابھی لیٹ جاتی ہوں۔ دین اچانک سے امی کو ریئلائز ہوا کہ امی اس بیڈ پہ اکیلی نہیں لیٹی ہے، اور کوئی اس کے ساتھ لیٹا ہے۔ پھر امی نے ہلکی سی نظر گھمائی تو دیکھا کہ بالکل کالا سا کچھ برابر میں لیٹا ہے، اور وہ کوئی عورت ہے، اور میری امی بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ امی اٹھی اور امی نے میرے ابو کو کال کر کے بلایا کہ ایسا ایسا ہوا ہے۔ ابو بھی گھبرا گئے تھے۔ پھر ابو اور امی نے نماز پڑھی اور قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ پھر تھوڑا ٹھیک ہو گیا تھا۔ پھر اس کے 2 دن بعد ابو تہجد کی نماز پڑھنے جا رہے تھے چھوٹے روم میں، تو اس ونڈو سے میرے ابو کو ایک لڑکی دکھی۔ اس نے اوپر سے لے کے نیچے تک پورا وائٹ لباس پہنا رکھا تھا، لیکن اس کی شکل نہیں دکھ رہی تھی۔ پھر وہ ایک دم سے غائب ہو گئی۔ ابو نے باہر جا کے دیکھا، اور ہم نے بھی دیکھا تو ہم سب بیڈ روم میں ہی تھے۔ ابو بھی ڈر گئے تھے۔ یہ بات ابو نے ہمیں 2 دن بعد بتائی تھی۔ 3 مہینے تک ایسا ہی چل رہا تھا۔ دن میری امی کی ڈیلیوری کی ڈیٹ بھی نزدیک تھی، ڈاکٹر نے بتایا تھا 22 سپٹمبر کو، تو میری امی کی بھی فکر تھی۔ پھر کچھ دن ایسا چلتا رہا۔ پھر 21 سپٹمبر کی رات کو میری امی کو گھٹنوں سے کچھ گھبراہٹ سی محسوس ہوئی۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ میری امی باہر آئی بالکنی کے پاس، اور سامنے ایک دیوار تھی، وہاں ہماری لائٹ کی روشنی پڑ رہی تھی۔ پھر امی کو ایک دم سے ایسا لگا کہ امی کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ دیوار پر جو روشنی تھی اس پہ صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ امی بہت ہی زیادہ ڈر گئی تھی۔ پھر امی وہاں سے جلدی آئی اور روم میں لیٹ گئی۔ اس وقت ابو بھی گھر میں نہیں تھے۔
پھر نیکسٹ ڈے 22 سپٹمبر کو میری امی کی ڈیلیوری کی ڈیٹ آ گئی تھی، لیکن امی کو ہاسپٹل نہیں جا رہی تھی۔ میری امی کو پتہ بھی نہیں تھا۔ ہم نے بولا کہ چلتے ہیں ہاسپٹل، آج ڈیٹ ہے۔ میری امی منع ہی کر رہی تھی۔ پھر اس کے بعد میری نانی اور آنٹی گھر پر آئے تھے تو انہوں نے بولا کہ ہاسپٹل چلو، تو بہت ضد کرنے کے بعد امی ہاسپٹل چلی گئی، لیکن ڈاکٹر نے کچھ ایسا کہا کہ وہ سن کے ہم حیران ہو گئے کہ پیٹ میں کوئی موومنٹ نہیں آ رہی تھی۔ پھر اس کے ایک دن پہلے ہی پیٹ میں ختم ہو گیا تھا بابو۔ یہ سن کے میری امی بہت ہی زیادہ روتی ہے۔ امی نے کھانا تک نہیں کھایا۔ 2 دن تک امی ڈیلی روتی تھی بابو کے لیے۔ پھر 3-4 دن بعد ہمارے یہ گھر میں ایک گلی والی آنٹی آئی اور انہوں نے جو کہا یہ سن کے ہمارے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ انہوں نے یہ بولا تھا کہ یہ گھر نیا نہیں بنا ہے، یہ 3-4 سال پہلے بنا ہوا تھا۔ یہ گھر 5 سال پرانا ہے اور اس گھر میں پہلے 2 کپل آئے تھے۔ ان کا ایک بیبی تھا اور اس عورت کے بھائی اور بہن دونوں ساتھ رہتے تھے۔ اس عورت کا جو بیبی تھا وہ 1 سال کا ہی تھا تقریباً۔ پھر اس کے بعد اس عورت کی بہن اور اس کے پتی کا چکر چلنے لگا۔ ایسا کر کے اس عورت کو پتہ چل گیا۔ اس کے گھر پہ بھی اس نے اپنی پتی کو بہت بولا، لیکن اس کا پتی نہیں مان رہا تھا۔ اس کے پتی نے اپنے ہی ہاتھ سے 1 سال کے بچے کو چاقو یا پتہ نہیں کسی چیز سے قتل کر دیا تھا، اور وہ عورت اس صدمے کو برداشت نہیں کر پائی، اور اس عورت نے ہم جو بیڈ روم میں سوتے ہیں اس روم میں پنکھے سے لٹک کے اپنی سوسائڈ کر لی۔ پھر اس کے بھائی نے بھی کر لی تھی۔ اس گھر 3 جانوں کی موت ہوئی تھی۔ یہ بات پہلے ہمیں گلی والوں نے نہیں بتائی تھی، اگر پہلے بتا دیتے تو ایسا نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد ہم نے اگلے دن مولوی صاحب کو بلایا، انہوں نے بھی یہی سیم چیز بولی، اس گھر میں ایسا ایسا ہو چکا ہے، اور جو ہمارا بابو تھا امی کی ڈیلیوری کے 1 دن پہلے رات کو ہی وہ چھن گیا تھا ہم سے، اسے وہ عورت ساتھ لے گئی تھی۔ اسی رات کو ہمارا بھائی اللہ کے پاس چلا گیا تھا۔ مولوی صاحب نے ایسا بولا تھا، اور یہ سب سچ ہے بھائی، آپ کو جھوٹ لگ رہا ہوگا میسج، لیکن یہ حقیقت ہے۔ دین اس کے کچھ دن بعد مجھے بھی کچھ دوبارہ ایسی نیگیٹو لگنے لگی۔ مجھے ڈیلی کریکٹ 12 بجے رات کو واش روم جانا ہوتا ہے فریش ہونے کے لیے۔ کچھ فیل ہو رہا تھا ڈیلی 2-3 دن تک، ایسا ہو رہا تھا جیسے کچھ فیل ہو رہا ہے مجھے نیگیٹو۔ دین اس کے نیکسٹ نائٹ یہ ہوا، 12 بجے میں واش روم گئی تھی، اور اس وقت میں یہ اچانک نظر اوپر کی طرف دیکھا۔ اوپر ایک جگہ تھی جہاں سامان رکھتے تھے، وہاں ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی لیٹا ہوا ہے اور مجھے نیچے جھانک رہا ہے۔ وہ ایک عورت تھی، اس کے سارے بال نیچے کی طرف آ رہے تھے اور اس کے چہرہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس دن سے مجھے وہ عورت دکھنے لگی تھی۔ میں نے امی ابو کو بتایا کہ ایسا ہو رہا ہے۔ امی نے بولا ہاں ایسا ہی ہے، ہم وہاں 1 سال تک رہے تھے۔ ابو نے ایک نیا گھر لیا رینٹ پر، وہ صحیح تھا اور نیا بنا ہوا تھا۔ اس کے بعد اس منوس گھر کو ہم نے خالی کر دیا اور دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ تو بھائی یہ تھی میری اور میری فیملی کے ساتھ ہوئی ہوا واقعہ۔ میں دوبارہ یہی کہوں گی کہ جو بھی آپ گھر لیں یا خریدیں اس کو اچھے سے دیکھ لیں یا قرآن خوانی کروا لیں۔ اور آج بھی بھائی میں اور میری سسٹر ہی ہیں، ابھی بھی ہمارا کوئی بھائی نہیں۔ تو دوستو یہ تھا ان کا واقعہ جو ان کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔